دوستو ویسے تو اس کائنات میں موجود تخلیقات کا شمار ایک انسان کی سوچ سے کہیں باہر ہے، لیکن ان سب میں 3 مخلوقات یعنی ملائکہ، جنات اور انسانوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، جس کی وجہ ان کے خالق کی طرف سے شعور کا ملنا ہے جو کہ ان کو باقی مخلوقات سے نمایاں کرتی ہے، جبکہ ان میں سے بھی انسانوں اور جنوں کو ایک اور اضافی چیز عطا کی گئی ہے جو کہ نہ صرف ان کے لیے ایک انعام ہے بلکہ ان کے لیے بڑا امتحان بھی ہے، اور وہ ہے ارادے کی آزادی کی صلاحیت۔ یہاں پر یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کہیں پہلے وجود میں آ چکی تھی، اور ملائکہ جنات سے بھی پہلے موجود تھے۔ گویا ان تینوں میں سے انسان نہ صرف اللہ کی آخری مخلوق ہیں بلکہ اسے اشرف المخلوقات ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اب چونکہ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی تو اس قوم کا مسکن بھی یہی خطۂ ارض تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو حکمت الہی کے سبب جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو جنات کو حکم ہوا کہ وہ اپنا بسیرا انسانی آبادی سے دور کر لیں۔ کچھ روایات کے مطابق یہ ایک غیر متنازع حقیقت ہے کہ جنات کی ہدایت کے لیے نہ صرف انہی میں سے نبی مبعوث کیے گئے بلکہ انہیں نظام زندگی بھی دیا گیا۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں اس جن کو موضوع سخن بناؤں گا جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قدم رکھا۔ اس جن کو کالانوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اس کو سوما یا مارچ کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سب جنوں کا والد ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح کالانوس کو بھی جنات کا والد ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس بزرگ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات شریعت دے کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کوئی مستند روایت تو موجود نہیں، مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کو دنیا میں آنے کی 300 سال بعد اپنی جن سے مخالف دکھائی گئی، جس سے آپ نے شادی کی، جس کے بعد آپ کی اولاد تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور کئی سال تک انہیں موت سے آزاد رکھا گیا، تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت زیادہ جن وجود میں آ گئے، جبکہ ابلیس جسے شیطان بھی کہا جاتا ہے، اس کی پیدائش کالانوس کی پیدائش کے 1,40,000 سال بعد ہوئی۔ دوستو کیونکہ جنات کا خمیر آگ ہے، اس لیے کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ تو تب ایک روایت کے مطابق شیطان کی پیدائش کے 36,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ان کی سرکوبی کے لیے بھیجی، جنہوں نے قتل و غارت کے بعد تمام سرکش جنوں کا خاتمہ کر دیا۔ البتہ نیک اور پارسا جن جو کہ کم تعداد میں تھے، ان کو زندہ رہنے دیا گیا۔ انہی میں سے ایک نیک بزرگ جل پرنیس نامی جن کو اس قوم کی رہنمائی کا فریضہ سپرد کیا گیا، جن کا دور 35,000 سال سے زائد بتایا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ عرصہ تبلیغ کے باوجود بہت کم جنات ایسے تھے جو ایمان کی دولت سے بامشرف ہو سکے، جبکہ باقی جنوں کی نافرمانی ایک بار پھر عذاب الہی کی وجہ بنی، اور جنات کے ایک بڑے حصے کو تلخ اور بھیانک موت کی وادی میں دھکیل دیا گیا۔ یہ سرکشی اور سزا کا سلسلہ ہزاروں برس تک جاری رہا۔ پھر ایک حاموس نامی پارسا جن کو ان کی ہدایت کا منصب بخشا گیا۔ جنات نے ان کے ہاتھ پر اپنی گناہ آلود زندگی سے توبہ کی، اگرچہ آپ کے باری کافی لمبے عرصے تک انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری کی، لیکن آخر کار ان کی ناری فطرت غالب آ کر ہی رہی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کا نام جلیپا تھا، جن کا چہرہ ببر شیر سے ملتا تھا، اسی وجہ سے وہ شاشین یعنی دل ہلا دینے والے کے نام سے بھی مشہور تھے۔ جبکہ ایک صاحب علم کے مطابق جنات کے چہرے کسی بھی جانور سے مشابہ ہوتے ہیں اور یہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ان کی زوجہ یعنی ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، وہ بھی اپنے دور کی ایک طاقتور مادہ جن تھیں جن کا چہرہ بھیڑیے سے ملتا جلتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ جس قوم میں تبلیس اور چلیپا جیسے سورما ہوں تو انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔
کہا جاتا ہے کہ جب شیطان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت قوم حاموس اپنی پرانی سرکشی کی روش پہ آ چکی تھی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض جنات اتنے طاقتور تھے کہ وہ پرواز کرتے ہوئے آسمانی دنیا کے اتنے قریب آ جاتے کہ فرشتوں کی باتیں بھی سن لیتے تھے۔ اسی لیے ستاروں کو حکم دیا گیا تھا کہ جب بھی وہ اپنی حد کراس کر کے آسمان کی طرف بڑھیں تو انہیں جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ مگر اس کے باوجود جب یہ جن باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس نے زمین پر قتل و غارت کی، اور جو جن ڈر کر چھپ گئے ان کی جان بخشی کر دی گئی۔ جبکہ اس دور میں شیطان یعنی عزازیل کی عمر 250 برس تھی، جو کہ جنات کی عمروں کے تناسب سے اس کے بچپن کا دور تھا، اور وہ گناہ کی لذت سے بے خبر تھا۔ اس لیے فرشتے اسے قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے اندر اپنی ماں اور باپ کی ساری خصوصیات موجود تھیں، جن میں بہادری، مکاری، طاقت اور تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ فرشتے جب اسے قیدی بنا کر لے گئے تو اسے پہلے آسمان پر رکھا گیا، جہاں اس کی بہترین تربیت کی گئی، اور آہستہ آہستہ اپنی تعلیمی مراحل کو طے کرتے ہوئے وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ اس کی علم و حکمت کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو ملائکہ کے استاد ہونے کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ دوستو، یہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کوئی نہیں جو میرے علم کا احاطہ کر سکے مگر جتنا میں چاہوں۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ فرشتوں کے استاد کا مردود ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو اس موقع پر فرشتے جو کہ مزاجن حکم کے پابند تھے انہوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن عزازیل جسے اپنے ارادے کی آزادی حاصل تھی، اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کیونکہ میں ناری ہوں اور یہ خاکی ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوتے ہوئے سجدہ نہیں کرتا۔ یہی اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جس میں وہ پل بھر میں عزازیل سے شیطان ہو کر آسمانوں سے نکال دیا گیا۔ اگرچہ اس کی درخواست پر قیامت تک اسے زندگی بخش دی گئی ہے، مگر ایک دن روز قیامت اسے بھی جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔